اندر سے آواز آئی کون؟ پوری مہمان نوازی کو کھا گیا یہ بیوار سے ڈبہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے۔ کہاں نکلے؟ سفر میں۔ جنگلوں سے گزرنا تھا اس زمانے میں، شام ہو گئی، مغرب، آگے بہت بڑا جنگل ہے، راستہ پر خطر ہے، تو امام احمد بن، غور سے سننا واقعے کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، تو آگے سفر کرنا خطرہ ہے، تو امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ ایک کام کریں کہ رات کو یہیں قیام کر کے صبح فجر کے بعد پھر سفر جاری رکھیں گے۔ اب ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک گھر نظر آیا، ٹمٹماتے چراغ ہیں، ایسے سب لیٹاں کہاں تھے اس، لیکن وہ اندھیرا زمانہ بڑا اچھا تھا نہیں حضرت؟ آپ کے دور میں، آپ کے بچپن اور جوانی میں جو اندھیرے میں مزہ تھا، اندھیرے میں جو امن تھا، اندھیرے میں جو حفاظت تھی، آج کے اجالے میں ہے؟ ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینے میں پھوٹی نہیں، ہم نے جنگل کو شہروں سے بدلا مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں۔ اندھیرا اچھا تھا، امن تھا، کہ اجالے میں نہیں۔ کبھی اندھیرے اور اجالے کے فائدے اور نقصانات پر علماء سے بیان سنو۔ حضرت امام احمد بن حنبل مغرب کے ایک اندھیرے اور اجالے کے بیچ کے وقت میں ایک گھر کو دیکھا، آہا چلو جائیں گے۔ آدمی کے اندر عمل آ جاتا ہے نا، شیطان جنات کا ڈر تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ کیڑے پتنگے کا ڈر تو فطرت میں داخل ہے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن عصا ڈالتے ہی اژدہا بنیا، تو حضرت موسیٰ بھی ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ اور یہ ڈر ہے نا، نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت کے مطابق تھی۔ منجے ذرا بچھو سے ڈر، بچھو معلوم کون تم علاقے چھوڑو نہ کو با، اور انہیں ہے ملون، حضور بددعا دیے سو۔ ایک جگہ بیان کو گیا تو وہ بالکل جنگل کے ماحول میں مجھے رات کا قیام کرا، تو میں مذاق سے پوچھا بھیا کیا بھی کیڑے پتنگے وہ بچھواں صافہ نہیں کرنا؟ ہاں حضرت ہمیشہ کو بچھو سے ڈر، ہاں وہ میں ڈرتا ہوں، تو ڈرتا نہیں کیا؟ ایک کام کرو، اٹھا کو جیب میں ڈال لے، بعد میں انہیں بوسہ دیتا، تب معلوم ہوتا کیا ہو۔ احمد بن حنبل بھی دیکھا کہ یہاں جنگل ہے، کچھ بھی خطرہ ہے جان کو، حضور کو بھی کاٹا نہیں بچھو۔ اب وہ جھوپڑی نظر آئی تو جھوپڑی کے پاس گئے، اس کے گھر کے سامنے جگہ تھی، رات کو سو سکتے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے کی جگہ تقریباً اسی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے اجازت لینا۔ تو حضرت احمد بن حنبل نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک 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 ٹک، اندر سے آواز آئی کون؟ امام احمد بن حنبل کا تواضع دیکھو، حضرت نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ یہ نہیں بولے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ فقیہ وقت و زمان احمد بن حنبل تشریف لائے ہیں،
نہیں. ایک مسافر دروازہ کھولتا ہے تو ایک بوڑھا، ادھر بھی بوڑھا ادھر بھی حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ مسافر ہوں. کیا بات ہے؟ سفر میں نکلا، مغرب اندھیرا چھا گیا ہے، ارادہ ہے کہ صبح کو جاؤں، سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے، تم اجازت دو تو تمہارے گھر کے سامنے کچھ اچھی سی صاف و پاک جگہ ہے، وہاں آرام کر کے صبح کو اٹھ کر چلے جاؤں. بوڑھے نے دیکھا کہ بھائی چہرے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مسافر ہے، ایک رات کی بات ہی ہے. بھائی آپ مسافر ہیں، ایک کام کرو، ایک رات کی بات ہے کہ آپ مہمان اور مسافر ہیں، باہر سوئیں میں اندر سوؤں، یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ اندر آ جائیے. مہمان نوازی بھی ختم ہو گئی موبائل آنے کے بعد. یہ پوری مہمان نوازی کو کھا گیا یہ بیوار سے ڈبہ. آئیے اندر. سادہ سیدھا فرش تھا، بیٹھیے حضرت بیٹھیے. معلوم نہیں احمد بن حنبل. بیٹھیے حضرت بیٹھیے، آپ کا آنا مبارک ہو. مہمان کا آنا رحمت اور برکت ہے. پانی پیش کرے، پانی پی لیے. کہاں کا سفر گفر؟ آپ مسافر ہیں، کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کھانا ہے. کھانے میں کیا لیں گے آپ؟ جھوپڑی. کیا لیں گے کہ تو؟ اور یہ جملہ ایک فقیہ سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. کیا لیں گے کہ تو کیا کھلا سکتا ہے انہیں؟ آزمائیں گے. ایک کام کرو بھی، حیدرآبادی بریانی ایک، اور ایک گرم حلیم، اور بنگلور کی ایک ڈش لا کر دے ڈالو، اور 2 تیتر کافی ہیں اور 1 بٹیر کافی ہیں. اچھا. بوڑھا گیا. 10 منٹ میں جتنے چیزیں بولے امام احمد بن حنبل، گرم لا کو رکھتا ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے نہیں؟ کیا بولے کہ 4-5 آئٹم امام احمد بن حنبل، تم نہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. بریانی، تیتر، بٹیر، فلا. تعجب ہوا. کیا ہوا؟ تعجب ہوا. خیر، اس پر غور و فکر بعد میں کریں گے، ٹھنڈا ہو جائیں گا، پہلے کھا لیجیے. کھانے کے بعد پھر بوڑھے میاں نے پوچھا پینے میں کیا لیں گے آپ؟ پینے میں کہتا وہ کنگ فشر نہیں، شربت، آم کا، سیب کا، سپوٹے کا. وہی تعجب یہاں بھی. بھائی ایک سپوٹے کا لے کر آؤ، اور یہ اتنی چیزیں کھایا ہوں تو ایک موسمبی کا بھی لے کر آ جاؤ، اور ایک یہ ابھی لایا حضرت، جا کر گلاسوں میں تازہ شربت انار انگور کا لے کر آ گیا. پی لیے. لیکن احمد بن حنبل کا تعجب نہ گیا. بوڑھے کو بٹھانے لگے کہ بھائی تو کون ہے بتا، کتنا بڑا آدمی ہے، دیکھنے میں گھر ہے لیکن تیرا گھر شاہوں کے محل سے بھی کئی درجے اعلیٰ ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ اگر پکا کر رکھا ہے تو کوئی بادشاہ ہوگا، تو پکا کر نہیں اس پاٹ میں لایا ہے تو کوئی بہت بڑا ولی ہوگا. اس نے کہا کہ حضرت ولی نہیں، بادشاہ بھی نہیں، گنہگار ہوں، لیکن میرے گھر میں ایک تندور ہے. تندور مطلب پکی ہوئی چیزیں نکالنے کی تندور ہے. وہاں جا کر کہتا ہوں اللہ کے نام سے بریانی آ جائے تو بریانی آ جاتی ہے، اللہ کے نام سے بٹیر آ جاتا ہے بٹیر آ جاتی، اللہ کے نام سے تیتر آ جاتا ہے تیتر آ جاتا ہے. اور میرے پاس ایک مٹکا ہے، مٹکا، اس پہ میں گلاس ڈالتا ہوں، ڈالتے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے انار کا جوس نکلے تو نکل جاتا، سیب کا جوس نکلے تو نکل جاتا، سپوٹے کا جوس بولے تو نکل جاتا. اچھا بھائی اتنی بڑی کرامت ہے تیرے پاس، ذرا یہ بتا کہ یہ کرامت تو کس عمل کے بدلے میں حاصل کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، اس بوڑھے نے کہا حضرت میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن کثرت سے استغفر اللہ ربی پڑھتا ہوں.
استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا کی ہے. خالی یہ نہیں حضرت، میں جو خواہش کرتا ہوں الحمدللہ جائز اللہ وہ پوری کرتے ہیں. حضرت احمد بن حنبل نے پوچھا کوئی باقی ہے خواہش تیری؟ ہاں حضرت، ہر خواہش تو پوری ہو گئی. یہ خواہش ہے کہ کافی دنوں سے اس بات کی خواہش ہے کہ فقیہ وقت احمد بن حنبل کا دیدار کروں. فقیہ وقت احمد بن حنبل کا دیدار کروں، دیکھنے کی بڑی اچھا ہے. 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، عاشق رسول ہے، خلق قرآن کا آزمایا ہوا ہے، جس کی لنگی کو فرشتوں نے باندھا ہے. ایسے ولی کو دیکھنے کی حسرت ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ کے بندے، آج تیری وہ خواہش بھی پوری ہو گئی. تیرے سامنے کوئی اور نہیں، جس کو تو احمد بن حنبل کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. بہت ماشاء یہ آفریں صرف اولیاء کو نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ہے. 2 چیزوں کی کثرت کرو، ایک استغفار کثرت سے پڑھو، دوسرا درود شریف کثرت سے پڑھو. اللہ کی غیبی مدد ایسی آئے گی، ہماری دین کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی.